اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے میزبان اور مہمان کے حقوق و فرائض اور دعوت کے اصول۔ بخاری کی حدیث ہے باب الجنائز میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا یہ ہے سلام کا جواب دینا، دوسرا یہ ہے چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ، اور تیسرا دعوت کو قبول کرنا، چوتھا اگر بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، اور 5واں یہ ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے پر جانا۔ تو اس میں سے اس حدیث میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی مسلمان بھی دعوت دے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، یا دعوت معمولی ہوگی یا پرتکلف ہوگی، بلکہ اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن بعض حالات میں اگر ایسا محسوس ہو یا پتہ چلے کہ اس دعوت میں غیر شرعی چیزوں کا اہتمام ہے، شراب نوشی ہوگی یا رقص و سرود کی محفل ہوگی، تو ایسی دعوت سے سختی طور پہ منع کیا گیا ہے۔ لہذا دعوت قبول اسی صورت میں کی جائے گی جو شرعی طور پر ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو مہمان ہے وہ میزبان کے لیے صاحب احترام ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اچھی جگہ پر اس کو بٹھانا چاہیے، اور جو کھانا اس کو سرو کیا جائے تو اس میں میزبان بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ پھر جو کھانا کھاتے ہیں مہمان یا لوگ، ان کو چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اگر کھانے میں کوئی عیب ہو تو کم کھا لیں، اس کی نشاندہی نہ کریں، اور اگر کھانا اچھا پکا ہو تو پکانے والے یا پکانے والی کی تعریف کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کسی کے گھر کوئی آدمی جاتا ہے کسی کام کے لیے، تو وہاں کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، تو لامعنی صاحب خانہ کھانے کا پوچھتے ہیں، تو اس میں اگر وہ شخص روزہ سے ہے، نفلی روزہ، تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن بعض فقہا نے، اکثر فقہا نے مختلف احادیث سے یہ بات بھی نکالی ہے کہ روزہ نفل جو ہے یہ توڑ دینا چاہیے اور اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کا واقعہ بھی میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، اس لیے کہ دعوت محبت کا نام ہے۔ جب دعوت دی جاتی ہے تو ایک محبت کا پیغام ہے، اس کو قبول کرنا ضروری ہے، اور اس کا جواب محبت ہے۔ میزبان کی دلجوئی ہو جاتی ہے،
اب واقعی یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے، تو ایک شخص شربت بیچ رہا تھا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو میرا شربت پیے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ جو حضرت صاحب تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس سے شربت کا گلاس لیا، اس کو پیمنٹ کی اور وہ پی لیا۔ بعد میں مریدین نے کہا کہ حضور آپ کا تو روزہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ نفلی روزہ تھا، اس کی میں قضا کر لوں گا، لیکن جو وہ دعا دے رہا تھا وہ شاید مجھے بعد میں نہ ملتی، اس لیے میں نے اس روزہ کو توڑ دیا۔ ایسا بات یہ ہے کہ میزبان کو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، مہمان کو میزبان کی اکرام اور اس کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے، میزبان کو بھی مہمان کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر میزبان جو ہے وہ کھانے کے بعد مہمان کو دروازے تک چھوڑنا چاہیے۔ اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں، اور اس میں یہ اخلاقی طور پہ یہ بھی ہے کہ جب دعوت کے لیے مہمان کہیں جائے تو کوئی ہدیہ لے کر جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مہمان ہوتا ہے اس کا اکرام بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور مہمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کھانا کھا رہا ہے تو اگر وہ کھانا اچھا نہیں بنا تو اس کا عیب بیان نہ کرے، بلکہ کم کھا لے، لیکن اگر اچھا بنا ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، تو اس کی تعریف کر دینی چاہیے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر دعوت کے لیے جاتے ہیں تو یا مہمان بن کے جاتے ہیں، اگر اس کو نہیں پتہ تو پہلے سے اس کو اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ انتظام کر سکے، اور جتنے دن ٹھہرنا ہے وہ اس کو بتا دینا چاہیے، اور جس وقت وہ جتنے دن ٹھہرے وہاں نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو، اور کھانے کے وقت وہاں موجود رہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو تلاش نہ کرتا رہے۔ پھر یہ کہ ایک اور حدیث ہے بخاری کی، جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حدیث جو ہے باب الطعام میں ہے کہ کسی نے دعوت دی تو چند آدمیوں کی، تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ اب حضور نے انہیں نہیں مروتاً روکا، لیکن جب وہاں میزبان کے گھر پہنچے تو آپ نے وہاں جا کے اسے کہا کہ آپ نے جتنے آدمی مجھے کہے تھے وہ تو میں لے آیا ہوں، لیکن ایک صاحب زیادہ آگے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے لیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اندر لے آؤں یا اس کو باہر سے فارغ کر دوں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ لے آئے اس کو۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے آدمیوں کو بلایا جا رہا ہے دعوت میں اتنے آدمی لے کر جائیں، لیکن اگر زیادہ لے کے جانا ہے تو میزبان کو اس کا حق ہے کہ اس کی اطلاع دی جائے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ یہ تو ساری پیار محبت کا معاملہ ہے، دعوت ہوتی عداوت تو نہیں ہوتی۔ تو جب دعوت کی جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ غریب آدمی دعوت کر رہا ہے یا امیر کر رہا ہے، یا دعوت معمولی ہے یا پرتکلف ہے، بلکہ اس میں میزبان کا اخلاص جو ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے۔
اور بعض دفعہ کسی کے اخلاص کی وجہ سے دال اور چاول کی جو دعوت ہے نا وہ بھی بڑی دعوتوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دوسرا، جب مہمان جب میزبان کے گھر ہوتا ہے تو میزبان پر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے امام زین العابدین کا کہ ایک شام وہ بیٹھے تھے تو اندھیرا ہو چکا تھا، تو باہر سے کسی نے دستک دی تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، میں نے کھانا کھانا ہے۔ آپ نے اس کو کہا کہ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا، اندھیرا تھا اس وقت، شام کے قریبی چراغ بند کر دیے جاتے تھے۔ خیر آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، چہرہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میرے پاس تو یہاں قیام کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے کہا یہیں سو رہو، وہیں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے تو جا رہا تھا، آپ نے آواز دی کہ دیکھو بھائی تم رات ادھر آئے، کھانا کھایا، ہمارے پاس ٹھہرے، مل کر تو جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے جواب دیا میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، تم میرے باپ کے قاتلوں میں سے۔ اس نے منہ سے چادر اٹھائی اور سامنے آ کے بات کی کہ پھر آپ نے مجھے معاف کیوں کیا، چھوڑ کیوں دیا؟ تو امام نے کہا کہ مہمان جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میزبان پر ہوتی ہے، تم میرے مہمان تھے اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ لہذا یہ ساری باتیں ہیں، ہم دعوت بھی اگر کریں تو اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ میزبان بن کے جائیں تو اخلاص، میزبان ہو تو اخلاص، مہمان بن کے جائیں تو اخلاص، اخلاص، محبت۔ اصل میں ساری بات انہی چیزوں میں ہے۔ کھانا تو آدمی کھاتے ہی رہتا ہے، دعوتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ دعوت بڑے معنی رکھتی ہے کہ جو محبت پر قائم ہے، جو محبت کے ساتھ کی جائے اور جس کا جواب اسی محبت سے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔